اپنے فرائض کو پس پشت ڈالتا ہے اور نفلی معاملات میں، نفلی عبادات میں، نفلی کاموں میں لگا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل ترین جو عمل ہے وہ رب کریم کا مقرر کردہ فرض ہے۔ اب اس فرض سے مراد صرف فرضی نماز نہیں، بلکہ ہر وہ فرض ہے جو رب تعالیٰ نے انسان پر مقرر کیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ساری رات کسی محفل میں بیٹھا رہا، چاہے وہ میلاد شریف کی محفل، چاہے وہ درس قرآن کی محفل ہو، یا کوئی بھی محفل، نیک محفل ہی ہو، کیوں ساری رات بندہ محفل میں بیٹھا رہا، یا یوں سمجھنے کے نوافل پڑھتا رہا اور پھر صبح ہوتے ہی سو گیا، فجر کی نماز اس کی رہ گئی، اب اس کی ساری رات کی عبادت ایک طرف ہے، صبح کی نماز کی فرض کی عبادت ایک طرف ہے، اس نے فرض چھوڑ دیے، نفل عبادت کرنے کا اس کو کوئی اجر نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر نوافل کے ساتھ ساتھ پھر جب فرض بھی ادا کرتا ہے تو یہ فرائض رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی چیزیں ہیں، آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شے جس کے ذریعے انسان میری قربت حاصل کرتا ہے، سب سے افضل ترین چیز میرا مقرر کردہ فرض ہے، پھر اس کے بعد نوافل آتے ہیں۔ ایک دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں رات کو تہجد کی نماز تو ادا کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھار صبح کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اب تہجد کی نماز پڑھے، صبح کی نماز رہ جائے، اب یہ کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل تو نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تہجد تو پڑھی جو نفل ہے اور فرض کو چھوڑ دیا۔ فرائض ایک علیحدہ مقام رکھتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اس کے علاوہ دوسری مثال دی جائے تو اپنی زندگی میں ایک بندہ اپنے والدین کی خدمت کو چھوڑتا ہے، تبلیغ پہ چلا گیا، گھر بوڑھے ماں باپ تھے اس کی جن کو اشد ضرورت تھی، ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اب تبلیغ پہ جانا اس کے لیے فرض نہیں تھا، وہ سنت تھا یا پھر نفل تھا، اس نفل کے درجے کی عبادت کو اختیار کر لیا اور بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ بوڑھے ماں باپ تکلیف میں ہیں اس کے بغیر، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ چلے جانا، تبلیغ پہ جانا، چلا لگانا، 3 دن لگانا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رہ گا جائے۔ یہ حدیث پاک کی طرف سے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ گیا، عرض کرتا ہے آقا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا یہ بتا تیرے گھر میں بوڑھے ماں باپ تو نہیں ہیں تیرے؟ اب دو روایت، ایک روایت میں آیا کہ وہ دونوں ہیں، اور ایک روایت میں آیا کہ اس نے ماں زندہ ہے، ابا فوت ہو گیا۔ جب اس نے ان کا نام لیا، ایک ہے یا دونوں زندہ ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے مقصد جہاد کو لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا تو گھر لوٹ جا، انہی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، تیرے رب نے تیری جنت کو ان کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس کو روک دیا، کیونکہ وہ نفل عبادت کی طرف جا رہا تھا، حالانکہ اس وقت جہاد فرض تھا، مجموعی طور پر جہاد فرض تھا، لیکن انفرادی طور پر اس کے لیے فرض نہیں تھا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تیرا پہلا فرض یہی ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت۔ دوسری مثال آپ کو دے، بڑی خیراتیں کرتا ہو، مجمع بلاتا ہو، مہمان نواز ہو، لوگوں کی خدمت کرتا ہو، دکھوں کے کام آتا ہو، لیکن اپنی اولاد کی تربیت نہ کرتا ہو، کی تربیت پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ اب بہر کے خیرات و صدقات کرنا وہ اس کے لیے نفل ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت پہ خرچ کرنا اس کے لیے فرض تھا۔ تربیت سے مراد تعلیم دینا، اس کو کوئی خاص ہنر دینا، ان کا نکاح کرنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی تربیتی ضروریات ہیں، اگر تربیت کو چھوڑ کر تو ایسی خیرات و صدقات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والے ہرگز نہیں۔ اگر اس نے اولاد کی تربیت کو چھوڑ دیا، کھلانا اور پہنانا چھوڑ دیا اور خرچ کرتا رہا۔ تیسری مثال یہ ہے ہمارے معاشرے کی، مرنے والا مر جاتا ہے تو اپنے پیچھے قرض چھوڑ جاتا ہے، ہم ان کی خیراتیں تو کرتے ہیں، کل خانیاں کرتے ہیں، فاتحہ خانیاں کرتے ہیں، قرآن خانیاں کرتے ہیں، اچھے خاصے پلاؤ پکتے ہیں، گوشت ڈالتے ہیں، لیکن جب کوئی قرض لینے والا آتا ہے، ارے وہ ہمیں بتا کر تو نہیں گیا، ہمیں کیا پتا تو نے لینا بھی ہے کہ نہیں لینا۔ اے اللہ کے بندے، سب سے پہلا مرنے والے کا جو وارثین پر حق ہے اس کا قرض۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جنازہ گزرا، میت گزری، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرض کیا گیا کہ آقا اس کا جنازہ پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا اس پر کوئی قرض بھی ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا ہاں یا رسول اس پر قرض ہے۔ کیا اس نے کوئی ترکہ بھی چھوڑا ہے؟ جی ہاں ترکہ بھی چھوڑا ہے۔ آقا نے فرمایا پہلے اس کا قرض ادا کرو، بعد میں محمد رب اس کا جنازہ پڑھائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا بعد میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ اور پھر دوسرا جنازہ آیا، عرض کیا گیا آقا نماز جنازہ پڑھیں۔ آقا نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض بھی ہے؟ جی ہاں آقا قرض بھی ہے۔ آقا نے فرمایا کیا اس نے کوئی ترکہ بھی چھوڑا ہے، وراثت بھی چھوڑی؟ آقا وراثت نہیں چھوڑی۔ آقا نے فرمایا تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، کیوں؟ اس کا قرض ادا نہیں ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ ارے ہم خیراتیں تو کرتے، وہ نفلی کام ہے جو ہمارے لیے۔
لیکن اس کا قرض کو چھوڑ دیا، سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ اولاد کے لیے سب سے زیادہ عطیہ، بڑی جائیدادیں تو بنا لی اولاد کے لیے، رقبے بنا لیے، زمینیں بنا لی، مکانات بنا دیے، سب کچھ کیا، لیکن تربیت نہ کی، کیا فائدہ آیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت کر دے، اور سب سے بہترین درہم آقا نے فرمایا اولاد کے لیے وہ ہے جو اس کی تربیت پہ خرچ ہو جائے۔ اپنی زندگی میں تمام معاملات میں دیکھا کریں، جب کوئی کام کرتے ہو، کوئی نفلی کام جب کر رہے ہو، اس نفلی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ اس کے پیچھے کوئی میرا فرض تو نہیں چھوٹا ہوا۔ اگر فرض چھوٹا ہوا ہے تو پہلے فرض کو ادا کریں، پھر نفلی کام کریں۔ اگر فرض کو چھوڑ کر نفل کو کر لیا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نفل کا کوئی اجر نصیب ہونے والا نہیں ہے۔